عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار تھے نا صحابہ اکرام، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات نہیں کیے۔ قرآن اور احادیث میں ان کے جو سوالات کی تعداد ملتی ہے نا وہ 14 ہیں، جن میں سے 6 سوال اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ پہلا سوال یہ ہے یسألونک عن الاہلہ، اندازہ کریں کہ 23 سال میں ہر وقت ساتھ رہنے والے، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، لعاب مبارک جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اتنی محبت کی انتہا تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے سوال کرنے میں ہچکچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کو سوالات کر کر کے تنگ کیا، فضول سوال نہ کیا کر۔ سورۃ بقرہ کا دوسرا آدھا حصہ جب شروع ہوا ہے تو وہاں سے مسلسل احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، شرعی احکام، جن کو خیر کے دروازے، ابواب البر، نیکی کے دروازے کہا گیا ہے۔ ان احکامات میں سب سے پہلے ہم نے قصاص کا حکم پڑھا، پھر وصیت کا حکم، پھر روزے کی فرضیت کا حکم، اور پھر اعتکاف کا حکم۔ یہ سارے کے سارے احکامات ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا مال حلال کمانا اور اس کے حلال ذرائع استعمال کرنا، حرام سے بچنا، اس کے بارے میں پڑھا۔ آج ایک سوال ہے جو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار تھے نا صحابہ کرام، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات نہیں کیے۔ قرآن اور احادیث میں ان کے جو سوالات کی تعداد ملتی ہے نا وہ 14 ہیں، جن میں سے 6 سوال اسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ پہلا سوال یہ ہے یسألونک عن الاہلہ، اندازہ کریں کہ 23 سال میں ہر وقت ساتھ رہنے والے، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، لعاب مبارک جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اتنی محبت کی انتہا تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے سوال کرنے میں ہچکچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کو سوالات کر کر کے تنگ کیا، فضول سوال نہ کیا کر، تو سوال زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا سوال ہے یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ سوال یہ تھا کہ چاند کا یہ جو بڑھنا ہے، گھٹنا ہے، چھوٹا ہو جانا ہے، بڑا ہو جانا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یعنی چاند کی حقیقت کے بارے میں سوال تھا، اس کے جسم کے بارے میں سوال تھا، اس کے بڑھنے گھٹنے کے بارے میں۔ یہ تو سوال ہوا کہ قدرت کا سوال ہے، یہ تو اللہ کو ہی پتہ نا، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاند کو بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں اللہ پاک، مہینے کے آخر میں غائب ہو جاتا ہے، مہینے کے شروع میں پھر نکل آتا ہے، اور 14ویں کو جا کر وہ پورا گول ہو جاتا ہے، سورج کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، راتیں روشن ہوتی ہیں۔ تو یہ قدرت کا سوال تھا، اور اس سوال سے نہ دنیا کے کسی علم کا فائدہ تھا، نہ آخرت کے کسی علم کا فائدہ تھا۔ سوال تو انہوں نے کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ان کا سوال تھا وہ سوال، اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضروری سوال تھا چاند کے بارے میں، ضروری جواب تھا، وہ عنایت فرمایا۔ تو وہ جواب جو ہے اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ چاند جو ہے وہ لوگوں کے لیے اوقات متعین کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے وقت کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، یہ قدرت کے کام ہیں، اس سے نہ تمہارا دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ ہم تمہیں فائدے کی چیز یہ بتاتے ہیں کہ چاند کو بنانے کا، بڑھانے کا، گھٹانے کا جو وجہ ہے، جس کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے، جو تمہارے لیے ہے، تمہیں چاہیے اس کا علم، وہ یہ ہے کہ یہ چاند جو ہے اس سے تمہیں اوقات کی پہچان ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنے اوقات ہیں نا، ہر آگے بھی مسائل آ رہے ہیں، حج کے آ رہے ہیں، پیچھے روزے کے مسائل گزرے، پھر آگے عدت کے مسائل آ رہے ہیں، نکاح کے مسائل آ رہے ہیں، ان سب کا تعلق چاند کے ساتھ۔ حدیث پاک میں ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو۔ اب ہلال کمیٹیاں ہماری بنی ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، اب یہ جو اہلہ کا لفظ ہے نا، یہ ابتدائی چاند کو کہا جاتا ہے، ہلال ابتدائی چاند کو کہا جاتا ہے، اور بدر 14ویں رات کے چاند کو کہا جاتا ہے، اور قمر کہتے ہیں، قمر یہ جو درمیانہ چاند ہو، ہر سارا چاند جو ہو نا، ہر قسم کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔
چھوٹا ہو بڑا ہو، مہینے کے آخر کا ہو مہینے کے شروع کا ہو، اس کو قمر کہا جاتا ہے، لیکن ابتدائی چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یسألونک عن الاہلہ، آپ سے ابتدائی چاند کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ہلال کمیٹیاں بڑی ہوتی ہیں اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب حج کے دن آئیں گے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، 8-9 تاریخ سے حج شروع ہو جائے گا، 12-13 تاریخ تک جو ہے وہ حج چلے گا۔ اور پھر اسی طرح عدت کے مسائل ہیں، اس میں بھی 3 طہر 3 چاند شریعت کا حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ پاکی حاصل کرے تو اسے عدت جو ہے وہ پوری ہوگی، تقریباً اس کی 4 ماہ 10 دن اس کی مقدار لگائی گئی ہے۔ اسی طرح جتنے شریعت کے مسائل ہیں ان کا زیادہ تر تعلق چاند کے ساتھ ہے، اگرچہ سورج کے ذریعے بھی تاریخ متعین کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے جو ہے چاند کو معیار ٹھہرایا، اس لیے کہ چاند جو ہے وہ بہت آسان ذریعہ ہے اوقات کو متعین کرنے کا۔ اب دیکھیں ابھی کچھ لمحوں کے بعد سورج نکل آئے گا، اور سورج کو ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ سورج نکل رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ہر آنکھ سورج کی طرف تھوڑی دیر دیکھیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، نظر نہیں آتا۔ لیکن چاند جو ہے بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر بندہ کسی نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، ان پڑھ بھی چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ اور پہلے زمانوں میں چونکہ اب تو ہماری پریکٹس ہی ختم ہو گئی ہے، ہم نے جو ہے سائنسی آلات کے اوپر پورا بھروسہ کر لیا ہے، اور جو اپنے اندر صلاحیت تھی چاند کو پہچاننے کی وہ ختم کر دی ہے بالکل۔ پہلے زمانے میں ان پڑھ لوگ جو تھے، بالکل بیچارے دیہاتی قسم کے لوگ جو تھے، دینی دنیاوی علوم ان کے پاس نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن یہ چاند کا بڑھنا گھٹنا تاریخوں کا اندازہ وہ چاند دیکھ کے بتاتے تھے، آج فلاں تاریخ چاند صاف نظر آتا ہے، وہ صاف بتا دیتے۔ 2 دن ہو گئے چاند نہیں نکل رہا، وہ کہتے تھے لگتا ہے آج 2829 ہے، چاند نکل آئے گا، کل کو نکل آئے گا، پرسوں، اتنا ان کو اندازہ تھا۔ تو جو ہے چاند چونکہ بہت آسان ترین ذریعہ ہے، اس لیے اس کو شرعی احکام کے لیے جو ہے خاص طور پر معیار بنایا گیا۔ تو سوال ان کا تھا چاند کی حقیقت کے بارے میں، چاند کا جو ہے بناوٹ کے بارے میں، چاند کے بڑھنے گھٹنے کے اندر کیا قدرت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے بڑھنے گھٹنے کے اندر جو حکمت ہے کہ جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا جواب عنایت فرمایا۔ آگے اسی آیت کے اندر دوسرا حکم ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اصل میں ساری رسومات کی قرآن نے جو ہے وہ جڑ کاٹ دی ہے۔ رسم یہ تھی کہ وہ لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے نا، اہل مکہ وہاں کے رہنے والے تھے، احرام باندھنے کے بعد گھر جانے کی نوبت آتی تھی، کسی کام سے گھر جانا ہے، گھر حرم کے اندر ان کا گھر موجود ہے، بالکل پاس ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، جانے میں چلے جائیں۔ لیکن احرام باندھنے کے بعد گھر جانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ گھر کے پیچھے سے سوراخ کر کے جاتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں اس کو گھر کے دروازے سے جانے کو وہ گناہ سمجھتے تھے، اور گھر کے پشت کی جانب سے جانے کو وہ لوگ ثواب سمجھتے تھے۔ یہ ایک رسم انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ جو ہے احرام باندھ لیا ہے، اب گھر جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اب گھر کی پچھلی دیوار میں سوراخ کرو اور وہاں سے اندر داخل ہو جاؤ، پھر وہاں سے نکل کر آؤ۔ یہ بالکل الٹی شیطان نے کسی کے دماغ میں ڈال دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن میں اللہ پاک جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں کے اندر ان کی پشت سے تم لوگ داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، چاہے دروازے سے چلے جاؤ، سامنے سے گھر سے چلے جاؤ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دروازے کے سامنے سے بھی چلے جاؤ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جتنی رسومات ہمارے اندر شامل ہوتی ہیں نا، ہمارے رہن سہن میں، ہماری عبادات میں جتنی بدعات شامل ہوتی ہیں، رسومات شامل ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انسان ان کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، ہوتی بدعت ہے، انسان اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اور جسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، کیونکہ جس کو نیکی سمجھ کر رہا اسے توبہ کیسے کرے گا؟ جس کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز ہمارے رہن سہن میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے جو ہے عبادات کے اندر کسی رسم کو داخل نہ کریں، ہم کسی بدعت کو، اپنی تجویز کو اس کے اندر داخل نہ کریں، بلکہ
جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہے دین اور شریعت جو ہے نا وہ خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اور شریعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا نام ہے۔ بہت سی چیزوں کو ہم خود سے دین بنا لیتے ہیں، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اور فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، واجبات سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر، فرائض واجبات کو چھوڑ کر ہم بدعات کو فرض سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ کیا نا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارے گھر میں فلاں مصیبت آ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اس لیے خام خواہ کی زمانہ جاہلیت کی جو بدعات ہوں ہمارے گھروں میں آج بھی ہوں تو یہ نہیں دیکھنا برادری کو کیا منہ دکھائیں گے، فلاں کیا ہوگا، بلکہ کوشش کریں اس کو ختم کریں۔ اللہ نے ہمیں تو سمجھ دے دی ہے نا، چلو پہلے کسی نے نہیں توڑا تو ہم اس رسم کو جو ہے نا بدعت کو توڑیں۔ فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں کے اندر ان کے دروازوں سے بھی آ سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اگلی آیت، اگر مضمون تھوڑا سا لمبا ہے، انشاءاللہ زندگی صبح پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد